السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین 1983 کی فلموں کے ساتھ حاضر ہیں، لیکن میرے خیال میں شروع میں کچھ دلچسپ قصوں سے کر لیتے ہیں، جن میں سے اکثر قصوں کا بلکہ زیادہ تر کا آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ جو فلم کے اندر کے لوگ ہیں ان کو ان قصوں کا پتہ ہے۔ ایک تو جڑا ہوا ہے شبنم صاحبہ سے۔ شبنم صاحبہ جس وقت کراچی میں تھیں اور جس وقت سمندر فلم کے بعد وہ جب وہیں پہ تھیں، وہیں کی فلمیں کر رہی تھی کراچی کی، تو انہیں لاہور سے ایک فلم آفر ہوئی تھی ایسے گل صاحب کی۔ تو شبنم صاحبہ نے پہلے روبن صاحب سے مشورہ کیا، اس کے بعد کہ مجھے جانا چاہیے لاہور، وہاں جا کے فلم کرنی چاہیے۔ پھر الیاس رشیدی صاحب سے بھی مشورہ کیا، جو انہوں نے بتایا کہ ایسے گل صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے پروڈیوسر ہیں، ایور نیو کے مالک بھی تھے ظاہر ہے، شہزاد گل، اجاز گل اور سجاد گل کے والد صاحب۔ تو انہوں نے خیر حامی بھری، پھر وہ لاہور گئیں اور ظاہر ہے وہاں پہ ان کا گھر نہیں تھا، تو وہاں پہ غالباً ایمبیسڈر ہوٹل یا ایمبیسی ہوٹل تھا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ سائرہ بانو جو دلیپ کمار صاحب کے بیوی ہیں ان کے والد کا تھا، بعد میں خیر وہ بیچ دیا گیا شاید۔ وہاں پہ ان کا قیام تھا، اور جب شوٹنگ کے دوران سارا، کیونکہ محمد علی صاحب ناز میں ہیرو تھے، تو وہ اکثر جو شبنم صاحبہ کو اور روبن صاحب کا انہوں نے بڑا خیال رکھا، اور روزانہ کھانے وغیرہ پہ کہتے تھے کہ آئیں کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ جس طرح محمد علی صاحب خیر ویسے مشہور ہیں اس معاملے میں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اسٹوڈیو میں بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو زیبا صاحبہ ساتھ لے کے آتی تھی کھانا شانا اچھا خاصا بنا کے، تاکہ باقی لوگ بھی اس میں شرکت کر سکیں، اپنا کھا سکیں وہ بھی ساتھ۔ تو شبنم صاحبہ کیونکہ ظاہر لاہور میں نہیں تھی، تو ہر طرح سے محمد علی صاحب نے ان کا خیال رکھا، انہیں بتایا کہ جب کبھی آپ کو، اکثر وہ کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی، پھر وہ بلا لیتے تھے، گھر پہ بلا لیتے تھے، پھر کبھی باہر کھانا ایک ساتھ کھانا، اور بڑا خیال رکھا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے شبنم صاحبہ نے اس وقت ایک گھر بقول ذرائع کے بڑے اتھینٹکس لیا ہوا تھا وہاں پہ کراچی میں، لیکن یہاں پہ پھر انہوں نے لاہور میں، ظاہر ہوٹل میں تو اتنا عرصہ نہیں رہا جا سکتا، تو جس وقت انہیں اور فلمیں بھی ملی تو انہوں نے وہاں پہ ایک گھر کرائے پہ لیا تھا، بعد میں پھر وہ اپنا گھر انہوں نے بنایا۔ ایک اور قصہ ہے، وہ آج اور کل فلم آپ کو پتہ ہے ڈائمنڈ جوبلی ہوئی، ایس سلیمان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، اور جہیز کے موضوع کے اوپر وہ فلم بنائی گئی تھی۔ تو فلم کی جو پروڈیوسر تھے ان کی 8-10 فلمیں مسلسل فلاپ ہو چکی تھی اس سے پہلے، جو اس فلم کے پروڈیوسر تھے۔ تو اس فلم نے اگرچہ شبنم صاحبہ کے علاوہ باقی زیادہ تر ٹی وی کی کاسٹ تھی، اس میں غلام الدین صاحب تھے یا پھر راحت کاظمی تھے، تو اس کے گانے بھی خیر بڑے مشہور ہوئے تھے۔ تو اس پروڈیوسر کو اپنی فلم کی کامیابی کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے، ہے تو وہ جہیز کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی گولڈ کا جو سیٹ ہے 5 تولے کا، وہ کاسٹ جو تھی فلم کی ان کو دیا تھا۔ آج اور کل فلم کے پروڈیوسر نے سونے کا سیٹ بنا کے دیے 5 تولے کا، تو بڑی بات ہے، یہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے، ان کو خوشی تھی کہ چلیں اس خوشی میں اپنی جو کاسٹ ہے جن کو کریڈٹ بھی جاتا ہے تو ان کو بھی شامل کیا، ڈائریکٹر صاحب بھی اس میں شامل تھے جن کو دیا گیا۔ تو ایک اور وہ ہے غلام الدین صاحب سے جڑا ہوا قصہ ہے، لیکن پہلے میں ذرا دوبارہ ایک قصہ اور بتا دوں۔ آج کل شبنم صاحبہ جو ہیں وہ فلمیں نہیں کر رہی، نہ وہاں کر رہی ہیں، نہ یہاں پہ بھی اگر کوئی اچھی آفر ہو تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن وہاں پہ کیوں فلمیں نہیں کر رہی؟ انہوں نے ایک فلم کی تھی اماں جان بہت عرصہ پہلے، تو اس فلم کا اتنا زیادہ اس کی سکسیس اس فلم کو ملی، اور ایک کردار جو تھا وہ اتنا شاندار کردار تھا کہ اس کردار کے بعد شبنم صاحبہ کا کوئی اور فلم اس طرح سے کرنے کا دل نہیں کیا کہ کریکٹر اس سے کوئی کم ہو، کیونکہ جہاں پہ بھی شبنم صاحبہ وہاں پہ جاتی ہیں، ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش میں، کہیں پہ بھی، تو ہر بندہ کہتا ہے اماں جان آ گئی ہیں، اماں جان آ گئی ہیں۔ اور یہ فلم یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، سب ٹائٹلنگ کے شاید پڑی ہے، تو سٹوری بھی اس کی بڑی اچھی ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ کہہ لیں کہ اس کردار کے بعد ان کا دل نہیں کیا کہ میں کوئی ایسا کردار کروں جس میں عورت بیٹھ کے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کپڑے سینہ پرونا کر رہی ہے یا کچھ اور کر رہی ہے۔ تو کچھ لوگ آئے بھی تھے وہاں پہ، معاوضہ لے کے آئے، ایڈوانس دیا،
اسٹوری سنائی. اسٹوری سنانے کے بعد جو شبنم صاحبہ کو بقول ذرائع کے وہ اسکرپٹ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا جی اسکرپٹ میں بہتری کی ضرورت ہے, ابھی میں آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں تو واپس آ کے آپ اپنے اسکرپٹ کو بہتر کریں تو پھر میں سوچ سکتی ہوں اس پہ. لیکن جس وقت ان کی واپسی انہوں نے دوبارہ اسکرپٹ سنا تو اس میں بالکل 19 سے 20 کا بھی فرق نہیں پڑا تھا, تو جس کی وجہ سے انہوں نے وہ معاوضہ بھی واپس کر دیا. اور وہاں پہ وہ جو پارٹی تھی, جو انویسٹر تھے, پروڈیوسر جو تھے, وہ بڑے حیران ہوئے کہ لیا ہوا معاوضہ جو ایڈوانس میں لی ہوئی رقم تو کوئی بھی واپس نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی جب میں فلم نہیں کر رہی تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں کسی قسم کا معاوضہ دوں اور میں نہیں کروں گی, یہ فلم نہیں کروں گی. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا صاف. غلام الدین صاحب سے جڑا قصہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ جب فائٹر جو تھے ان کا کوئی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا, جو جتنے فائٹ انسٹرکٹر اس میں جنگ مغل صاحب بھی تھے اور بھی سارے تھے, تو کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا تو ان کی فیملی کو کسی کو کوئی مر گیا تھا شاید, تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو غلام الدین صاحب کیونکہ ہمدرد انسان ہیں ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی پیسے جو ہیں وہ ابھی تو کر لیں صاحب ارینج, مطلب میں کروا دیتا ہوں, لیکن یہ ایک ظاہر ہے خوشی اور غمی جو ہے آپ لوگ پوری برادری ہیں, اس میں کافی سارا لگا رہتا ہے, ہر کسی کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ ایک پرماننٹ اس کا سلوشن بنائیں اور اپنی جو ٹیم ہے اس کو لے کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں اور ہم سارا کچھ اس کا فنڈز وغیرہ ہم اکٹھے کر کے دیں گے. تو انہوں نے اسی پرپز کے لیے فنڈز جمع کر کے دیے انہیں, کچھ لاکھ روپے جو جمع ہو گئے کہ جب کبھی بھی آپ کے طرف کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے یا خوشی آ جائے تو اس میں سے نکال لیا کریں فنڈز, اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو کر دیں گے. تو ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد پھر غلام الدین صاحب کو پتہ چلا کہ جو فنڈز یہ پتہ چلا کہ جو جتنے بھی یہ فائٹ انسٹرکٹر وغیرہ اور جو فائٹر اور ایکسٹرا جو تھے یہ کوئی فلم بنا رہے ہیں مل کے, اور اس فلم کا نام رکھا گیا زباٹا. تو بڑی حیرانی ہوئی, تو پتہ چلا کہ اس کا جو فنڈز ہیں وہ وہی والے فنڈز یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ اس پرپز کے لیے کسی اور پرپز کے لیے جمع کیے گئے تھے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ سلطان رائی صاحب نے بھی شاید فری میں کام کیا تھا, تو اسی طرح آصف خان اور بابرہ بھی تھے اس میں. بابرہ نے تو غالباً لیے تھے پیسے, لیکن بہرحال پھر وہ فلم غلام الدین صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی. آگے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آگے ہوا کیا تھا اس چیز کو, انہوں نے انکار کیوں کی تھی یہ فلم, کس وجہ سے, یہ میرے خیال میں اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ڈسکس کرنا. تو یہ کچھ قصے ہیں, ہم کوشش کیا کریں گے اس طرح کی چیزیں جو آپ کو نہیں پتہ, جو دلچسپی کا باعث ہے, میرے لیے ساری دلچسپی کا باعث ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں. اب آتے ہیں فلم کی طرف جو 1983 کی فلمیں ہیں. شروع کر لیتے ہیں. فلم تھی لالے دی جان, 16 نمبر فلم. یہ اس کا غالباً مجھے لاہور اور پنڈی کا ریکارڈ نہیں ملتا, لیکن اس کا ویسے 1983 کی فلموں میں بھی ریکارڈ نہیں ملتا, لیکن مجھے کیونکہ کراچی کے اخبار میں نظر آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتاتا چلوں. باقی آگے طاہر مسعود صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے لالے دی جان کب آئی تھی. لالے دی جان گوڈین سنیما پر آئی. چنچل آسیہ کا طوفانی ایکشن, سلطان رائی کا خطرناک ایکشن لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. محبوب عالم نئے اور چونکا دینے والے کردار میں, سلطان راہی, بندیا, علی جاز, عابد کشمیری, ادیب, ہمایوں قریشی, محبوب عالم, یہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے آتے ہیں جناب. فلم ہے مانگ میری بھر دو. کہا جاتا ہے کہ وحیمہ صاحب کو یہ فلم نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال اس میں سنوبر سنیما پر آئی اور انگولہ پر. گوہر علی اس کے ڈائریکٹر تھے. شبنم, محمد علی, وحید مراد لہری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ایک اور فلم آئی نظرہ, یہ نذرانہ نہیں ہے, نظرہ فلم ہے. تو اوڈین سنیما پر آئی, تو یوسف خان, آسیہ, زرکا, نجمہ محبوب, افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل. اور اسی طرح ظہیر احمد نقش جو ہے, میرے سرنامی آگے نقش انہوں نے لگایا وہ, خیر یہ اس کے ڈائریکٹر تھے نظرہ کے. ایک قصہ ہے بلندی اور بلندہ فلم کا, چلیں میں جس وقت بلندی کا تذکرہ ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا. آگے جناب 19 نمبر فلم ہے دیوانگی. عید الفطر پر آئی. محفل سنیما پر, محفل کیپری انگولہ, ظفر شباب اس کے ڈائریکٹر تھے. علی سفیان آفاقی اسکرین پلے اور مکالمے, جبکہ کاسٹ میں شامل ہیں شبنم, ندیم, منور سعید, جمیل فخری. جٹ گجر تے نت اوڈین سنیما پر آئی عید الفطر پر. سلطان رائی, مستغریشی, اقبال حسن, ارشد مرزا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اوڈین اور الممتاز پر آئی. اور ہمارے گجرات کے دوست بھی ہیں, انہوں نے
ہم نے جو مزدور فلم کا بتایا تو انہوں نے پھر ہمیں میسیج کیا، بلکہ وائس میسیج آیا ان کے سن میں بھی ہیں گجرات میں، تو انہوں نے بتایا کہ انفیکٹ بنائی ہی مزدور فلم الممتاز والوں نے تھی، تو یہ 89 میں لگی تھی ان کے پاس بھی. تو یہ میرے لیے بھی، میں بتایا تھا نا کہ سلطان رئیس صاحب کھڑے ہیں پیچھے الممتاز سنیما کی بلڈنگ ہے، میں نے پوسٹر بھی کسی کے ساتھ نوید صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا. آگے آ جائیں جناب صاحب. 21 نمبر فلم ہے لو سٹوری، عید الفطر پر آئی. گلستان، شمع، لبرٹی اس کے سن میں تھے، جبکہ نظر الاسلام اس کے ڈائریکٹر تھے لو سٹوری کے. فیصل، عمران، ننا، تالش اور نئی اداکارہ لیلا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 22ویں فلم ہے موتی تے ڈوگر، 1983 میں آنے والی. مبارک سنیما پر آئی. جہانگیر کیسر اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان راہی، ممتاز، مستغریشی، نازلی، زمرد اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. عید الفطر پر یہ فلم ریلیز ہوئی، اور یہ مبارک سنیما جب بھی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس میں مجھے شمع پروانہ فلم اور طارق جمیل صاحب یاد آ جاتے ہیں. یہ میں نے شاید پہلے بھی قصہ سنایا تھا. آگے جناب بڑی کامیاب فلم تھی 1983 کی 23 نمبر فلم راکا، عید الفطر پر آئی. سنوبر سنیما تھا جو کہ بعد میں امپائر بن گیا. ممتاز علی خان اس کے ڈائریکٹر تھے، جن کی ابھی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی ہے. سلطان رائی، ممتاز، مستغریشی، سنگیتا، شجاعت ہاشمی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. بڑی کامیاب ہوئی تھی فلم. آگے آ جائیں جناب صاحب. 24 نمبر فلم انصاف کا ترازو، مبارک، انگولا، لبرٹی، یہ 3 سنیما تھے. اور بھی سنیما تھے لیکن میں نے جو مین یہی لکھے ہیں. جب گریالٹو سنیما تھا راولپنڈی میں انصاف کا ترازو کا. بدر منیر، غلام محی الدین، گوری، شاہد، بازگاہ، افضال اس کی کاسٹ میں شامل تھے. وحیدہ خان اس کی ڈائریکٹر تھی، اور گوری کی یہ شروع کی فلموں میں سے ہے، اور ہم نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا بھی تھا کہ گوری کی جو پہلی فلم آئی تھی محمد علی وغیرہ کے ساتھ. آگے آ جائیں ایک ہی اشتہار پہ 2 فلمیں آپ کو نظر آئیں گی. کالا سمندر 25 نمبر فلم، سنیما ہے مبارک، داؤد بٹ ڈائریکٹر ہیں. یوسف خان، مستغریشی، ممتاز، عالیہ، افضال احمد، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور اسی اخبار میں اشتہار ہے دہشت خان فلم ہے. پرنس سنیما، یونس ملک اس کے ڈائریکٹر. شاہد، انجمن، غلام محی الدین، حبیب علاؤ الدین اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے جناب 27 نمبر فلم ہے مراد خان، محفل سنیما ہے. سلطان رائی، مستغریشی، اقبال حسن، ممتاز، مسرت شاہین، رنگیلا اور تالش اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. 1983 میں آنے والی فلمیں ہیں جناب. آگے آپ کو بتاتے چلیں. 28 نمبر فلم ہے سمندر پار، شبستان سنیما، لاہور. گلیکسی سحر، لاہور. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. ننا، علی جاز، ممتاز، عالیہ، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے سمندر پار کی. اگلی فلم ایک اور میرا گانا اس کا بڑا مجھے پسند ہے. 29 نمبر فلم، رانی کو غالباً نگار ایوارڈ بھی ملا تھا اس میں. سونا چاندی، شبستان سنیما پر آئی. انگولا، شالیمار، شبستان، انگولا، شالیمار یہ سنیما تھا، اور اتفاق سے شبستان ہی راولپنڈی میں کا سنیما تھا. رنگیلا اس کے ڈائریکٹر تھے. رنگیلا، علی جاز، ننا، سنگیتا، رانی اس کی کاسٹ میں شامل ہے. اور رانی کو جیسا میں نے بتایا ایوارڈ ملا تھا. اس میں ایک گانا تھا اف اللہ بے درد نہ بن، بہت اچھا گانا میڈم نے گایا اور رانی صاحبہ نے اس کو بڑا اچھا پکچرائز کروایا. اور سونیا صاحبہ جو کہ رنگیلا صاحب کی دور پار کی کزن بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جب انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی کو بڑا عاشق، اور 2-3 فلمیں جب اوپر تلے فلاپ ہوئی تو ان کی بالکل کمر ٹوٹ گئی تھی. تو پھر ان کی جو کم بیک ہوا، امانت یا پھر امانت تھی یا پھر سونا چاندی کا انہوں نے نام لیا تھا. سونا چاندی سے ان کا دوبارہ سے ان کا ایک جو تھا بحال ہوا تھا. 30 نمبر فلم ہے نادانی، ناز سنیما پر آئی. گلستان، راولپنڈی میں. اقبال اختر اس کے ڈائریکٹر تھے، اور اس میں فیصل، انوجا، لیری، تالش، ببیتا، سبیتا میں غالباً اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 31 نمبر فلم آئی کبھی الوداع نہ کہنا، رتن سنیما پر. شمع کیپری جو ہیں، رتن شمع کیپری لاہور کے سین میں ہیں. موتی محل جو ہے وہ پنڈی کا. نظر شباب اس کے ڈائریکٹر. شبنم، جاوید شیخ، ننا، تمنا، سبیتا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. شبنم صاحبہ سے ایک دفعہ ہم نے پوچھا بھی تھا کہ جس وقت آپ نے 73-74 میں دھماکہ کی اور فلم اتنی بری طریقے سے فلاپ ہوئی کہ اس کا دوبارہ سے کہیں نام ہی نظر نہیں آتا. جو پاکستان کی ناکام ڈیڈ فلاپ فلمیں ہیں اس میں دھماکہ کا نام آتا ہے. تو یہ وہ جو عمران سیریز بناتے ہیں، پرویز کلیم، مظہر کیا تھا، ان کی لکھی سٹوری تھی مظہر کلیم.
تو میں نے کہا پوچھا تھا ان سے، میں نے کہا جی پھر 10 سال بعد جب آپ نے دوبارہ 83 میں کی تو آپ کے ذہن میں کویسچن نہیں تھے کہ ایک اداکار کے ساتھ ایک میری فلم فلاپ ہو گئی تھی، آپ ٹاپ کی ہیروئن ٹاپ کے ہیروز کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو آپ نے کیسے اس چیز پہ حامی بھری؟ تو شبنم صاحبہ کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ کیونکہ جاوید شیخ صاحب پھر ٹی وی پہ بھی آ رہے تھے انکہی پتہ نہیں بات پہلے کا تھا یا جو بھی، تو وہ ڈراموں میں بہرحال کام کر رہے تھے، تو میں نے کبھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے کہ کیونکہ میں یہاں پہ نام لے سکتا ہوں کہ نئے ڈائریکٹرز کے ساتھ یا کمپیریٹیولی جو ٹی وی کے اداکار ہیں ان کے ساتھ کام کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اتنی جلدی لوگ حامی نہیں بھرتے. تو پھر شبنم صاحبہ نے مثالیں بھی دی کہ انہوں نے راحت کاظمی کے ساتھ، شفیع محمد کے ساتھ، اظہار قاضی کے ساتھ، انہوں نے جاوید شیخ کے ساتھ، پھر اور بھی نام لیے انہوں نے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تو یہ تھا. آگے آ جائیں جناب، نادانی کا بالودنا، اور یہ تیسری فلم بھی اسی اشتہار پہ ہے. 31 نمبر فلم طوفان تے طوفان اوڈین سنیما پر آئی. شیش محل الممتاز اس کے لاہور کے سنیما تھے. نشاط راولپنڈی کا تھا. جہانگیر کیسر اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی، اقبال حسن، ممتاز نازلی رنگیلا، علاؤدین ادیب، نغمہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 32 نمبر فلم ہے 1983 میں آنے والی بارڈر بلٹ. نغمہ لبرٹی اس کی کاسٹ میں شامل. انور کمال اس کے ڈائریکٹر. محمد علی، یوسف خان، مصطفیٰ قریشی، ادیب، نغمہ، علاؤدین، عالیہ، نجمہ محبوب اور سبیہ خانم اور بابرہ شریف. بہت بڑی کاسٹ ہے، ظاہر ہے ان میں کچھ یقیناً مہمان اداکار ہوں گے. اس کی کاسٹ میں شامل تھے بارڈر بلٹ کی. اور آگے آ جائیں جناب 1983 کی آج کی قسط کی آخری جو فلم ہے، آج کی قسط کی آگے بھی 1983 کی جاری رکھیں گے. 33 نمبر فلم ہے ہیرا تے موتی. وینس سنیما تھا. اس میں مین تھیٹر پر بھی لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. وینس یہ بنا تھا، یہ نیا بنا تھا، تو اس میں لکھا ہوا ہے وینس سنیما نئے مین تھیٹر پر لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. اور یہ فلم جو تھی ایم سرور اس کے ڈائریکٹر تھے ہیرا تے موتی کے. اور روز سنیما تھا راولپنڈی کا، یہ آئی تھی روز سنیما راولپنڈی میں ہیرا تے موتی. یہ فلمیں تھیں جناب 1983 کی. آگے والی قسطیں بھی ہم جاری رکھیں گے، اور جہاں جہاں ہمیں قصے نظر آتے جائیں گے، اس فلم سے جڑا ہوا قصہ ہو یا اس سے ہٹ کے ہو، ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.